بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں عفت ملک آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سال اول کی اردو لازمی کی کتاب کا سبق نمبر 2 جھوٹے آدمی پڑھیں گے۔ یہ سبق مولوی ذکاء اللہ کا لکھا ہوا ہے اور ان کی کتاب محاسن الاخلاق سے لیا گیا ہے، اور یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 10 تا 14 پر مکمل مشق کے ساتھ موجود ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں مصنف کے تعارف سے اپنے سبق کا آغاز کروں گی۔ آپ اپنی کتاب سامنے رکھیں، میں پڑھوں گی، الفاظ کے معنی بتاؤں گی۔ الفاظ کے معنی سامنے سکرین پر بھی تحریر ہیں، آپ اپنی کتاب میں معنی لکھتے جائیں اور اہم نکات بھی نوٹ کرتے جائیں۔ مولوی ذکاء اللہ، پیدائش 1832، وفات نومبر 1910۔ اور اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو مولوی ذکاء اللہ کا شمار 19ویں صدی کے مصنفین میں ہوتا ہے۔ مولوی ذکاء اللہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ثناء اللہ تھا۔ 12 برس کی عمر میں دہلی کالج میں داخل ہوئے۔ یہاں مولوی محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد کا ساتھ ہو گیا۔ مولوی محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد اردو ادب کے دو بڑے اہم نام۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو میں کے پہلے ناول نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں اور ان تینوں میں بڑے تعلقات پیدا ہو گئے۔ مولوی ذکاء اللہ کو ریاضی سے خاص مناسبت تھی، لگاؤ تھا، یعنی مولوی ذکاء اللہ ریاضی کو بہت پسند کرتے تھے۔ ماسٹر رام چندر ریاضی کے استاد تھے۔ بیٹا یہ لائن انڈرلائن کر لیں کیونکہ یہ آبجیکٹیو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ مولوی ذکاء اللہ کے ریاضی کے استاد کون تھے، اور آپ اس لائق شاگرد پر خاص عنایت فرماتے تھے۔ چونکہ مولوی ذکاء اللہ بہت لائق تھے، اس لیے ماسٹر رام چندر خاص طور پر ان پر بہت کرم کرتے تھے اور ان پر عنایت فرماتے تھے۔ ذکاء اللہ اکثر اول آتے، وظیفے حاصل کرتے تھے۔ وظیفے یعنی اسکالرشپس انہیں ملتے تھے۔ 2 تمغے بھی اپنی اعلیٰ قابلیت کی بنا پر حاصل کیے، تمغے یعنی میڈل بھی انہیں ملے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اسی کالج میں معلم ریاضی مقرر ہو گئے، یعنی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد معلم کہتے ہیں استاد کو، ریاضی حساب کے استاد مقرر ہو گئے۔ پھر آگرہ کالج میں 7 سال تک اردو اور فارسی کے معلم رہے۔ 1855 میں ڈپٹی انسپیکٹر مدارس ہو گئے۔ ڈپٹی انسپیکٹر مدارس یعنی تمام مدرسوں کے ڈپٹی انسپیکٹر بن گئے، اور کب بنے تھے؟ 1855 میں۔ تو بیٹا یہ لائن بھی انڈرلائن کر لے کیونکہ یہ بھی آبجیکٹیو میں پوچھا جاتا ہے۔ 11 سال یہ فرائض انجام دے کر 1867 میں نارمل اسکول دلی کے ہیڈ ماسٹر ہوئے۔ 1867 یعنی 1866 میں۔ یہ بھی بیٹا انڈرلائن کر لیں کیونکہ یہ بھی سوال آبجیکٹیو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ 3 سال کے بعد اورینٹل کالج کی لیکچراری کے لیے پروانہ تقرر آیا۔ پروانہ کہتے ہیں خط کو، لیٹر کو، تقرر مقرر ہونا، یعنی مقرر کرنے کا۔ خط مراد یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ لیٹر، جو خط یا کوئی محکمہ کسی کو نوکری دینے کے لیے اس کو لکھتا ہے تو اس کو جو ہے پروانہ تقرر یعنی اپوائنٹمنٹ لیٹر کہا جاتا ہے۔ لیکن اتفاق سے اس کے ساتھ ہی میور سینٹرل کالج الہ آباد کی پروفیسری بھی انہیں پیش کی گئی۔ انہوں نے الہ آباد کو ترجیح دی اور 15 سال اس کالج میں فارسی کے پروفیسر رہ کر 1885 میں پینشن حاصل کی۔ یہ بھی انڈرلائن کریں کہ بیٹا کتنے سال وہ جو ہے الہ آباد کالج میں پروفیسر کی حیثیت سے پڑھاتے رہے، یعنی 15 سال۔ یہ 20 سوال جو ہے آبجیکٹیو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر عمر کے باقی 24 سال خانہ نشین رہ کر تصنیف و تالیف میں گزار دیے۔ کتنے سال وہ رہے خانہ نشین؟ یعنی 24 سال، اور یہ سوال بھی آبجیکٹیو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ خانہ نشین کا مطلب ہے گھر میں رہنا، یعنی گھر میں رہ کر انہوں نے تصنیف و تالیف میں گزار دیے۔ تصنیف کہتے ہیں کوئی کتاب لکھنا، تالیف کہتے ہیں مختلف کتابوں سے مضامین لے کر کتاب مرتب کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ادبی امور اور لکھنے لکھانے کا کام کرتے رہے، اور اس کام میں انہوں نے کتنے سال گزارے بیٹا؟ 24 سال انہوں نے گھر پر رہ کر جو ہے یہ کام کیا۔ ان کی وفات کے بعد ڈپٹی نذیر احمد کا ایک مضمون ان کے متعلق رسالہ تمدن دہلی بابت اگست 1911 میں شائع ہوا تھا۔
اس میں مولوی ذکاءاللہ کے بعض خاص حالات لکھے گئے ہیں۔ اس مضمون کا ایک اقتباس درج کیا جاتا ہے۔ اقتباس کہتے ہیں بیٹے نثر پارے کو، پیراگراف کو، یعنی کسی مضمون کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ اس اقتباس پر بیٹا آپ لوگوں نے غور کرنا ہے، کیونکہ اس میں عربی قواعد سے کچھ مرکبات استعمال کیے گئے ہیں جن سے مولوی ذکاءاللہ کی شخصیت کو واضح کیا گیا ہے۔ بعض مسلمان یہ بھی پوچھ بیٹھتے ہیں کہ مسلم یونیورسٹی کس قسم کے عالم پیدا کرے گی جو 5 یونیورسٹیاں آج تک پیدا نہ کر سکیں۔ آج کو مولوی ذکاءاللہ زندہ ہوتے تو میں انہی کو پیش کر دیتا کہ مسلم یونیورسٹی درجہ تکمیل کو پہنچ کر وما ذالک الی اللہ بعزیز ان جیسے عالم پیدا کرے گی۔ کریم النفس یعنی شفیق انسان، وسیع الاخلاق، بہترین اخلاق و کردار کا مالک، منکسر المزاج، نرمی سے پیش آنے والا، یعنی ہر ایک کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والا، روشن دماغ، دانا، عقل مند یعنی بہت زیادہ دانش رکھنے والا شخص، متنوع المعلومات، متنوع کہتے ہیں انواع و اقسام، معلومات کہتے ہیں انفارمیشنز، یعنی بہت زیادہ معلومات رکھنے والا، یعنی مختلف قسم کی مختلف موضوعات پر، مختلف مضامین کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات رکھنے والا۔ کثیر التصانیف، کثیر کہتے ہیں بہت زیادہ کو، کثیر التصانیف یعنی بے شمار تصانیف کا مالک۔ خیرخواہ عامہ خلق، خیرخواہ کہتے ہیں اچھا چاہنے والا، حلق کہتے ہیں عوام، عام حلقت کو، عامہ خلق یعنی عام لوگوں کے لیے ایک مخلص انسان اور ان کے بارے میں اچھی رائے رکھنے والا، ان کے بارے میں اچھا سوچنے والا۔ فیاض طبع کہتے ہیں طبیعت کو، فیاض کہتے ہیں کھلا ہونا، خود طبیعت کا کھلا ہونا یعنی کھلے دل کا مالک ہونا۔ راسخ الاعتقاد یعنی مضبوط ایمان رکھنے والا، یعنی ان کا عقیدہ بہت مضبوط تھا۔ صلح کل یعنی ہر ایک کے لیے امن اور سلامتی چاہنا۔ مرنجا یعنی ہر ایک کے رنج و الم میں، دکھ اور درد میں شریک ہونے والا۔ یہ تمام خوبیاں ڈپٹی نذیر احمد میں مولوی ذکاءاللہ کے بارے میں لکھی ہیں، اور اگر ہم مجموعی طور پر ان کی شخصیت کا جائزہ لیں تو ان تمام بھاری مرکبات میں مولوی ذکاءاللہ کی شخصیت واضح ہو جاتی ہے۔ تصانیف، تاریخ ہندوستان، یہ تاریخ ہندوستان مولوی ذکاءاللہ کی وہ عالمگیر کتاب ہے کہ جس کی 7 جلدیں یعنی 7 والیوم شائع ہو چکے ہیں، اور یہ بہت اچھی اور بہت اہم کتاب ہے۔ کرزن نامہ، آئین کیسری، فرہنگ کہتے ہیں ڈکشنری کو، لغت کو، یعنی انہوں نے ایک لغت بھی لکھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن یہ بہت اہم کتابیں ہیں جو آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں۔ سبق جھوٹے آدمی میں بیٹا مولوی ذکاءاللہ نے انسانی عادات و اطوار میں شامل ایک بڑی حامی جھوٹ یعنی کذب پر مفصل بحث کی ہے، اور اس سے بڑی برائی اور کیا ہوگی کہ یہ جھوٹ انسان کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور مصنف نے ایک ضرب المثل سے اپنے مضمون کا آغاز کیا ہے اور اختتام تک موضوع کا اصل تاثر جو ہے وہ قائم رکھا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مرکبات و محاورات کا استعمال کر کے موضوع کی لطافت کو بھی برقرار رکھا ہے، اور اس کی وضاحت بڑی سادہ اور عام فہم انداز میں کی ہے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں مولوی ذکاءاللہ جھوٹے آدمی۔ ایک ضرب المثل مشہور ہے۔ ضرب المثل کسے کہتے ہیں؟ یعنی کوئی سچی بات، حقیقت یا کوئی واقعہ جو اہل زبان میں حقائق یا سچ کی بنیاد پر کہاوت کے طور پر مشہور ہو جائے اور اس کی مثال دی جانے لگے اور ہر جگہ اس کا استعمال کیا جانے لگے اور وہ زبان زد عام ہو جائے تو اسے ہم ضرب المثل کہتے ہیں۔ اب مولوی ذکاءاللہ نے ایک فارسی زبان کی ضرب المثل سے ہی آغاز کیا ہے۔ دروغ گو
हाफिजा नाबाशिद। दरोग को कहते हैं झूठ बोलने वाला, हाफिजा कहते हैं यादाश्त को, नाबाशिद नहीं होता। यानी इस कहावत का अगर पूरा तर्जमा किया जाए तो इससे मुराद ये है कि झूठे आदमी का हाफिजा यानी यादाश्त नहीं होती। अब इससे क्या मुराद कि इसे ऐसे वाज़े कर सकते हैं कि क्योंकि उसे खुद भी याद नहीं होता है झूठे आदमी को कि उसने कहाँ पर कौन सी बात की है और उससे क्या कहा है, और जब वो किसी जगह दूसरी वही जगह पर वही बात करता है तो वो कोई ना किसी और अंदाज में जो है वो बात करता है और मुख्तलिफ बयान देता है। और फिर जिस तरह हम कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते चोर की दाढ़ी में तिनका, तो झूठ बोलने वाला जब इस मैदान में माहिर भी हो तो तब भी वो पकड़ा जाता है क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। मगर अकल ये कहती है कि जब आदमी का हाफजा अच्छा ना हो वो झूठ का बंच व्यापार नहीं कर सकता। यानी मौलवी ज़काउल्लाह का कहना है कि अक्ल ये कहती है कि जब आदमी का हाफजा यानी यादाश्त अच्छी ना हो तो वो झूठ का बंच व्यापार कारोबार भी नहीं चला सकता। देखिए मुसन्निफ ने बंच व्यापार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो इससे मुराद ये है कि झूठ को निभाने के लिए आपके हाफजे का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और दरोग को फ़रोग नहीं दे सकता। ये कितनी अच्छी बात मुसन्निफ ने की है कि झूठ को वो आगे नहीं बढ़ा सकता। यानी जो झूठा शख्स होता है चूँकि उसका हाफजा नहीं होता है तो इसलिए वो झूठ को आगे फैला नहीं सकता है। हाँ, अव्वल सूरत हो या दूसरी, दोनों में झूठ और हाफजे में एक ताल्लुक है। हाँ का मतलब है अगर, यानी अगरचे के मानों में, और झूठ और हाफजे में एक चोली दामन का साथ है कि यानी अगर हाफजा मजबूत है तो झूठ बोलने वाला माहिर भी झूठ बोलता है लेकिन फिर भी वो पकड़ा जाता है। हाफजा ऐसी कुव्वत है, अब मुसन्निफ हाफजे के बारे में बयान करते हैं कि जिसको अफलातून ने तमाम कव्वाए अक्लिया का देवता कहा है। कव्वाए यानी कुव्वत की जमा है और अक्लिया यानी अक्ल के बारे में ये बात की है, शऊर के बारे में बात की है, का देवता है यानी सबसे बढ़कर है। अफलातून ने जो है हाफजा को एक ऐसी कुव्वत करार दिया है कि जो अक्लो शऊर की ताकत में का देवता है, यानी सबसे बढ़कर जो है ये ताकत है हाफजा की, यानी तमाम मलकाते नफसानी का रईस है। मलकाते नफसानी किसे कहा जाता है? हमारी ज़ाती आदात को, शख्सी आदात को जो हमारे अंदर पाई जाती हैं, जो हमारी फितरत का हिस्सा होती हैं, और सब इसी के खादिम हैं, नौकर हैं। अहले फ्रांस को जब किसी को परले दर्जे का कूदन कहना होता है, परले दर्जे का मुराद इससे ये है कि इंतहाई दर्जे का, कूदन के मानी है अहमक के, यानी किसी को इंतहाई दर्जे का अहमक कहना होता है, यानी ये शख्स बहुत अहमक है, इसको तो कोई काम भी ये सीधा नहीं इससे होता, तो उसे कहते हैं कि वो हाफजा नहीं रखता। हाफजे के ना होने से आदमी को अपने वादे याद नहीं रहते और बातें भूल जाता है और एक ही कहानी को बार बार इतनी दफ़ा कहता है कि हाँ वो कैसी दिलचस्प हो उससे दिल फिर जाता है, बेजार हो जाता है। एक ही किताब हाँ कितनी दफ़ा पढ़ी हो वो इसको हर दफ़ा नई किताब मालूम होती है, और एक चीज़ को हाँ कितनी दफ़ा देखा हो वो इसको अनोखी मालूम होती है। अनोखी कहते हैं दिलचस्प को। अब देखें इस इक़्तिबास के अंदर जो मौलवी ज़काउल्लाह है उन्होंने झूठे आदमी की एक तारीफ़ की है और आगाज़ किया है फ़ारसी ज़रबुल मिसल से, जिसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि झूठे आदमी का हाफजा नहीं होता, और अपनी इसी ज़रबुल मिसल की वजाहत देने के लिए उन्होंने कहा है कि ये कैसे उसका हाफजा नहीं होता कि वो किसी बात को याद नहीं रख सकता, यानी जो सच आपके सामने हुआ हो उसको आप अच्छे तरीके से याद रखते हैं और उसको ऐसे ही बयान कर देते हैं और हुबहू जो है वही बात दोहराई जाती है। लेकिन झूठ बोलने वाला जो है चूँकि खुद कहानी तैयार करता है तो इसलिए बार बार जो है वो एक कहानी को इसी तरह मिन्नो उन्हीं अल्फाज में नहीं दोहरा सकता, यानी झूठ के लिए हाफजे का होना नहायत ज़रूरी है। दूसरे पैराग्राफ का आगाज़ करते हैं। अब सुनो कि एक झूठे तो वो होते हैं कि एक बात तो झूठ कहते हैं मगर अपने सिर के दिल से इसको सच्चा जानते हैं, सिर के दिल से यानी दिल की सच्चाई से। दूसरे वो झूठे हैं कि झूठी बात कहते हैं और इसको खुद दिल में झूठ जानते हैं और ये चाहते हैं कि और लोग इसको सच जाने। यानी मुसन्निफ ने यहाँ पर झूठों की दो किस्में बताई हैं कि एक तो वो होते हैं कि जो बात तो झूठ कहते हैं लेकिन
اپنے دل میں اس کو سچا بنا لیتے ہیں، اور دوسری وہ قسم ہے کہ جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ جھوٹ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس بات کو سچ جانیں، جبکہ انہیں خود اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے۔ ہم آگے اسی قسم کے جھوٹوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان جھوٹوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے دماغ سے ایک جھوٹی بات کو سر سے پاؤں تک تراش کر ایجاد اور اختراع کرے، یعنی ان جھوٹوں کی کون سی دو قسمیں ہیں؟ ایک ان میں قسم یہ ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک تراش کر، یعنی مکمل طور پر بنا سنوار کر کوئی بات خود سے گھڑ کر، یعنی اختراع کر کے نئی بات بنا کر جو ہے اور پیش کریں، اور دوسری یہ کہ ایک سچی حقائق کا بیس بدل کر اپنے خیال کے موافق بدل کر اس طرح بیان کرے کہ وہ جھوٹ ہو جائے۔ اب دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ سچ بات کو اس طرح بیان کریں کہ اس کا جو ہے وہ انداز بدل دیں اور اپنے خیال کے مطابق جو ہے وہ بیان کریں، تو وہ جھوٹ ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں مشکل ہے کہ ان کا جھوٹ چھپا رہے، کیونکہ چونکہ ان کی اس جھوٹ کی بنیاد سچ ہوتی ہے، تو اس لیے ان کا یہ جھوٹ چھپنا مشکل ہے، اور کسی نہ کسی دن ان کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے، یعنی راز نہ ظاہر ہو جائے، راز نہ کھل جائے۔ بھانڈا نہ پھوٹ جانا جو ہے محاورہ ہے۔ اس لیے کہ جنہوں نے سچی حقائق کو جھوٹ بنایا ہے، اس کی بنا راستی پر ہے، یعنی یہ دوسری قسم کے وہ جھوٹ بولنے والے کہ جنہوں نے سچ بات کے اندر جو ہے وہ جھوٹ اور مبالغہ شامل کر لیا ہے۔ اس کی بنا کیا ہے؟ بنیاد راستی پر ہے، سچائی پر ہے، اور وہ جس کا نقش اول ان کے حافظے پر جمع ہے، یعنی جس کا پہلا نقش ان کی یادداشت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور جس کی بنیاد دل میں زیادہ مستحکم اور استوار ہے، ان کی اختراعی جھوٹ سے پڑی ہے۔ یعنی یہ ایسے جھوٹے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے یہ بات مضبوط ہو جاتی ہے، مستحکم مضبوط ہو جاتی ہے اور قائم ہو جاتی ہے کہ یہی بات جو ہے اگرچہ انہوں نے یہ جھوٹ بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو سچ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اس اقتباس میں یا اس پیراگراف میں مصنف نے جھوٹے انسان کی دو اقسام بیان کی ہیں۔ ایک وہ جو ہے جھوٹ بولتا ہے لیکن اس کی زبان جھوٹ بولتی ہے، بس اس کا دل تسلیم جو ہے وہ کرتا ہے کہ اس نے سچ بات کہی ہے اور لوگ اسے سچ تسلیم کر لیں۔ دوسرا وہ انسان ہے جو جھوٹ بولتے ہوئے دل میں یہ مانتا ہے کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ جھوٹ ہے، لیکن لوگ اس کو سچ جانیں۔ اب مصنف نے ان کی بھی دو قسمیں بیان کی ہیں، جو سر سے پاؤں تک ایک نئی کہانی بنا لیتے ہیں، اور اس سے جو ہے ایسی کہانی بنا لیتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے دل و دماغ سے جو ہے گھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے جس طرح ان کا دل و دماغ بناتا ہے عنوان بیان کر دیتے ہیں۔ ایک جھوٹا وہ ہوتا ہے جو سچ پر مبنی جھوٹ نکالتا ہے، اور سچ پر مبنی جھوٹ کیا ہے؟ یعنی آپ نے کوئی اپنے سامنے ہوتے ہوئے کام دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے کوئی واقعہ دیکھا آپ نے یا کوئی بات سنی، تو وہ اس کو اندر جو ہے وہ جھوٹ بنا کر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیتا ہے، اور اکثر یہ بات جو ہے غیبت اور چغل خوری میں آتی ہے۔ یعنی یہ وہ جھوٹ ہے جو غیبت اور چغل خوری میں آ جاتا ہے، یعنی بات جس طریقے سے سنتے ہیں اسے ویسے آگے نہیں بڑھاتے، بلکہ مرچ مسالے لگاتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں، بات کو خوبصورت بنانے کے لیے حالات و واقعات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ کا ایک منبع بن جاتے ہیں۔ اور ہم جیسے مثلا ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرتے ہوئے ہم زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں اور اس کو کیا سے کیا کچھ بنا دیتے ہیں کہ اگلا بیزار ہو جاتا ہے۔ مصنف کے مطابق یہ جھوٹ جلدی پکڑا جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سچی کہانی موجود ہوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں آج کے سبق کا یہیں پر اختتام کرتی ہوں۔ ہم اگلے لیکچر میں اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ شکریہ۔